ہم نے یہ دن بھی دیکھے شیخ، تمام جدوجہد اور بہت سی جنگوں کے بعد ہم اپنی محنت سے اپنی درگاہ کی تشکیل نو کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ غنیمت یا پھر ہمارے پاس امانت آقچہ؟ کیا یہ سب ہماری وجہ سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اگر ہر کوئی ایسا ہی سوچتا ہے جیسا کہ آپ، تو پھر اس درگاہ کی بنیادیں بہت کمزور ہیں۔ پانی ڈالو۔ ہمارے دوستوں کو بلاؤ۔ جیسے آپ کا حکم۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم نے آپ کو یاد کیا ہے۔ مبارک ہو رمضان شریف کے دن پر آپ لوگوں نے روزہ رکھ کر خوب محنت کی۔ میں ایک حکمت کی بات کے ساتھ آپ کو تھوڑا آرام دینا چاہتا ہوں۔ ہجرت کے 2 سال بعد مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مدینے کے شمال کی جانب جانے والا دمشق کا تجارتی راستہ خطرے کی زد سے خالی نہیں ہے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو ایک طاقتور اور مضبوط قوم بننے سے پہلے ہی ختم کرنے کے لیے کاروائیاں شروع کر دیں۔ مدینہ منورہ کے اندر انہیں اپنے اتحادی جو ملے وہ منافقین تھے۔ یہ مت بھولنا دوستو، سال گزر جاتے ہیں، دور گزر جاتے ہیں، لیکن منافقین اپنی چالیں چلتے رہتے ہیں۔ اس ماحول میں ملک شام سے ابو سفیان کے ایک بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ آنے کی خبر پا کر رسول اکرم اپنے صحابہ کے ساتھ ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے، تو مکہ مکرمہ سے ابو جہل اس تجارتی قافلے کی امداد کے لیے نکلا۔ ابو سفیان تو رستے سے کترا کر اپنے قافلے کے ہمراہ ساحل سمندر کے رستے پر چل پڑے، اور ابو جہل واپسی جانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے ارادے سے بدر کی طرف چل پڑا۔ ہمارے آقا پیارے نبی نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کے دونوں گروہ تجارتی قافلے یا قریش کے لشکر میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اکثر صحابہ کرام نے اس بات میں موافقت کی، لیکن بعض صحابہ کرام نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم اس تیاری سے بالکل نہیں چلے تھے۔
اس کے لیے ہماری تعداد اور اسلحہ ناکافی ہے۔ یہ بات خاطر اقدس پہ ناگوار ہوئی تو حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق نے کھڑے ہو کر اپنے اخلاص اور جانثاری کا اظہار کیا اور عرض کی کہ وہ کسی طرح مرضی مبارک کے خلاف سستی کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیگر تمام صحابہ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس کو جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی پیچھے نہ ہٹیں گے۔ ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو سچا جانا اور آپ کی پیروی کے عہد کیے ہیں، ہمیں آپ کی اتباع میں سمندر کے اندر کود جانے میں بھی کوئی عذر نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور میں تم سب کو بشارت دیتا ہوں کہ مجھے دشمنوں کی گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ ان کے نام کے ساتھ بتا دی اور ایک ایک کی گرنے کی جگہ پر نشانات لگا دیے، اور پھر یہ معجزہ دیکھنے کو بھی ملا کہ ان میں سے جو مر کر گرا اسی نشان پر گرا اور اس سے خطا نہ کی، اور یوں اللہ کا کیا وعدہ پورا ہوا۔ خلاصہ یہ ہے میرے دوستو، مسلمانوں کا مقصد مال غنیمت نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اگر اللہ پاک ہمیں یہ موقع عطا نہ کرتا تو ہم اس درگاہ کی تعمیر کس طرح شروع کر سکتے تھے؟ لہذا کامیابی ہماری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ پیغمبر اسلام اور صحابہ کرام نے اپنے اقدار کی آزمائش کے لیے مدینہ ہجرت کی، لیکن یہ مت بھولنا کہ مومنین کی ہجرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ضرورت مندوں تک اپنی اقدار کو پہنچانے کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنی ہجرت کو جاری رکھنا ہوگا۔ ہماری اس درگاہ کا مقصد بھی یہی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔